لفظ یوز کیا کہ آصف علی زرداری صاحب میرا ٹارگٹ ہے، میری بندوق کی نشست پر ہیں، غالباً شست کہنا چاہ رہے تھے جو جس سے دیکھا جاتا ہے بندوق. شست ہوتا ہے نچانہ باندھنا جاتا ہاں جی. تو مقصود چپڑاسی والے، جوتے پالش کرنے والے شہباز شریف اور فضلو ڈیزل، یہ تک انہوں نے کہا. وزیراعظم پاکستان ہے، ریاست مدینہ کے ہمیں خواب دکھاتے ہیں. کیا کسی وزیراعظم کو یا سربراہ مملکت کو ایسی انداز تخاطب زیب دیتا ہے؟ کیا ریاست مدینہ میں دشمنوں کو ایسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا؟ میرا آپ سے سوال ہے، پہلے سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، وزیر اعظم جو ہیں جب اگر ان کی خواہش پوری ہو گئی، اپوزیشن اپنے ٹریپ میں آ گئی اور اس نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، تو پھر ان کو تو خوش ہونا چاہیے، شاباش دینی چاہیے ان کو. اپوزیشن والوں کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ہاں، غصہ کس بات پر آ رہا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا. اپوزیشن اپنے آپ اپنے دام میں اگر سیاد آ گیا ہے تو پھر غصہ اور عمران خان صاحب کی خواہش پوری ہو گئی ہے، غصہ کا تو غصہ کس بات کا؟ اچھا، ہم تو اس سے پہلے یہ سمجھے کہ یہ کوئی عالمی سازش ہے جو وزراء نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. آج وزیراعظم نے اس تاثر کو زائل کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں تو دعا کرتا تھا کہ یہ اصل میں بات یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں جب بھی موقع ہوتا ہے نا، وہ حوالہ دیتے ہیں کرکٹ کا، اور کہ میں نے جی آج بھی بتا رہے تھے 5 دن کی پلاننگ کرتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں کپتان جو ہے، کپتان کیسے کھیلتا ہے، کیسے موقع دیتا ہے، کیسے اپنے یعنی کھلاڑی بھیجتا ہے کس آرڈر کھلاڑی میں، بھیجتا ہے، ایک پوری حکمت عملی بناتا ہے. بتاتے ہیں. تو کرکٹ کا جو بار بار حوالہ دیتے ہیں، تو پھر ان کو پتا ہے کہ اگر ایک ٹیم ہار جاتی ہے تو دوسری ٹیم اس پہ حملہ آور نہیں ہوتی. میچ کا نتیجہ ماننا پڑتا ہے، معلوم ہونا پڑتا ہے، میچ کا نتیجہ ماننا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی، قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے. اگر ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے، ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اور پھر جبکہ فواد چوہدری صاحب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 184 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور اسپیکر سے گزارش ہے کہ جلد اجلاس بلائیں. تو اسپیکر کون سے، نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے ہیں؟ بسم اللہ کریں، آپ کی پارٹی سے انہیں کہیں یہ فوراً بلائیں. خان صاحب کو چاہیے. دیکھیے دنیا میں جہاں بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے. پاکستان میں بھی 2 دفعہ ہو چکی، انڈیا میں بھی 3 دفعہ ہو چکی اور منظور ہو چکی، مگر کہیں اس طریقے کی الفاظ سننے میں نہیں آتے آپ کو. تو میری خان صاحب کو گزارش ہوگی، وہ کہا بادیہ ظفر کا شعر ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، صاحب فہم و ذکا. ہاں، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہی، واہ واہ، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. واہ، خوبصورت، کیا مشورہ ہے. دیکھیے آپ جو اس قدر برہم ہیں اور موٹے موٹے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نبٹ لوں گا اور میں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کروں گا. جمہوریت میں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قاعدہ ہوتا ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، یہ سارا نظام جو ہے نا وہ روکتا ہے بار بار آپ کو. اور جو اپوزیشن جو ہے کہ لیڈر جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، مقدمے بنائے گئے، وہ ہفتوں نہیں مہینوں جیلوں میں رہے، لیکن جو پھر عدالت جو ہے، عدالت سے ان کو ریلیف ملی، جو ابھی ضمانتیں ملی. شام صاحب، جو خان صاحب ابھی جو اعلان کر رہے ہیں، جو بندوق کے نشانے پر رکھ رہے ہیں انہیں یا انہیں جیل میں ڈالنے کی بات کریں، یہ باتیں کر کے تو وہ اقتدار میں آئے تھے کہ یہ میرا مشن ہوگا. تو پھر لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو 3.5-4 برس کیا کیا جو آپ دوبارہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے نا، اب تو قانون کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نہیں ہو سکتا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا.